دنیا ایٹ ود مالک کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان ارشد شریف۔ محمد مالک صاحب طبیعت ناساز ہونے کی وجہ سے آج پروگرام میں نہیں آ سکے۔ ہماری دعا ہے کہ وہ جلد صحت یاب ہوں اور اپنا پروگرام شروع کریں۔ ناظرین، آج کے پروگرام میں ہم آپ کے لیے کرپشن کی منفرد کہانیاں لے کے آئے ہیں۔ جی ہاں، ویسے تو آپ نے سنا ہوگا کہ کرپشن کے کھاتوں میں ہم بہت ساری چیزیں بیچ دیتے ہیں، کمیشنز کھا لیتے ہیں، لیکن شاید آپ نے یہ نہ سنا ہو کہ ہوا، پاکستان کی جو فضا ہے، جو ایئر رائٹس ملتے ہیں جہازوں کو، وہ تک ہم نے بیچ ڈالی۔ یہ کہانی کیسے ہوئی، اس کے بارے میں بھی بتائیں گے۔ ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ سیاستدانوں پہ الزامات لگتے ہیں، سپریم کورٹ تک بھی جاتے ہیں معاملات، سزائیں بھی ہوتی ہیں سیاستدانوں کو، لیکن جب بات آتی ہے ہماری پرماننٹ اسٹیبلشمنٹ کی، ان بیوروکریٹس کی جو کہ اصل میں اس ملک کو چلاتے ہیں، اور اس میں کرپشن کی جب کہانیاں سامنے آتی ہیں تو ان کا انجام کیا ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ حکومت نے آج ڈیفنس کمیٹی آف کیبنٹ میں کچھ اہم فیصلے کیے، جس میں ایک تھا کہ طالبان کے مختلف گروپس کے ساتھ بات چیت ہوگی۔ کہ کون سے ایسے مختلف گروپس ہیں جن سے بات چیت ہوگی؟ ان سارے موضوعات پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اسلام آباد اسٹوڈیو میں موجود ہیں سینیٹر زاہد خان صاحب، سیکرٹری انفارمیشن ہیں ANP کے، ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ایئر مارشل شاہد لطیف صاحب۔ اور شاہد لطیف صاحب کل 50th GF-17 رول آؤٹ ہو رہا ہے، اور اتفاق سے پروگرام شروع ہونے سے پہلے ان سے میں پوچھ رہا تھا کہ آپ جا رہے ہیں کہ نہیں جا رہے۔ یہ ان افسران میں سے ہیں جو پائنیئرز تھے اس پروجیکٹ کے، اور جب چکلالہ میں بریفنگز ہوتی تھیں، ایئر کموڈور تھے، یہ پروجیکٹ انہوں نے شروع کیا، اس کی بنیاد رکھی اور اس پروجیکٹ کو لے کے چلے گئے۔ لیکن حیرانگی کی بات ہے کہ کل اتنا بڑا ایونٹ ہو رہا ہے جس میں وزیر اعظم صاحب بھی جا رہے ہیں، اور جو اس پروجیکٹ کا پائنیئر تھا بقول ایئر مارشل شاہد لطیف صاحب کے، ان کو انویٹیشن نہیں ملی۔ ناظرین، پروگرام میں ہمیں واسع جلیل صاحب سینئر رہنما MKM کے، وہ بھی جوائن کریں گے، لیکن پروگرام کا آغاز ہم کرتے ہیں اس منفرد قسم کی کرپشن کہانی سے۔ ہمارے ساتھ کراچی کے دنیا نیوز کے بیورو چیف ریحان ہاشمی موجود۔ ریحان صاحب بتائیں گے تفصیلات کی یہ ہوائیں ہم نے کیسے بیچ دی ہیں ملک کی؟ دیکھیں، بڑی حیران کن بات ہے۔ آپ نے زمینیں بیچنا، پیسے لینا، فنڈز کھانے کی کہانی تو ضرور سنی ہوں گی، لیکن یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلا انوکھا اسکینڈل ہے جو سول ایویشن کے DG کے ناک کے نیچے یہ تمام معاملہ ہوتا رہا۔ 2012 سے جنوری سے لے کر 2013 کے جنوری تک تقریباً جو سول ایویشن کے جو ماہرین ہیں، جنہیں کہا جائے جو ایئر ٹرانسپورٹ کا ڈپارٹمنٹ ہے، آپریشن ڈپارٹمنٹ ہے، وہ تمام افراد نے جو اوور فلائنگ ہوتی ہیں، جو لینڈنگ چارجز ہوتے ہیں، اس میں اربوں روپے کے گھپلے سامنے آئے۔ اس میں تقریباً جو ہمارے ذرائع کہتے ہیں وہ اس میں تقریباً 1 ارب روپے کا یہ ماہانہ کا یہ نقصان ہوا ہے سرکاری خزانے کو۔ اس کی نشاندہی بھی ہم نے گزشتہ 1 سال پہلے جب 2012 میں یہ جنوری میں ہم نے یہ معاملہ اٹھایا تھا تو سیولیشن حکام نے بڑے بڑے بلند دعوے کیے تھے، جی خبر غلط ہے، بیس لیس ہے، لیکن انہی کے ڈپارٹمنٹ نے، جس میں ایک بورڈ آف انکوائری کنڈکٹ ہوئی، جس میں جو ایئر فورس کے اعلیٰ افسران تھے، DG سول ایویشن تھے، سیکرٹری ڈیفنس تھے، تمام اعلیٰ افسران موجود تھے۔ اس بورڈ آف انکوائری جو 1.5 سال چلتی رہی، اس کی رپورٹ ہم نے بڑی مشکلوں سے حاصل کی ہے۔ اس میں دل ہلا دینے والے واقعات اگر ہم آپ کو بار بار بتائیں گے اپنے ناظرین کو مختلف نیوز میں اور پروگرام میں، لیکن جو سب سے اہم یہ کہ جو اوور فلائنگ تھی، $20,000 فی گھنٹہ چارج لیے جاتے تھے، لیکن تمام کام مینول طریقے سے کیا جاتا رہا، اور DG سول ایویشن اس سے مکمل طور پر لائم رہے۔ اس میں سب سے حیران کن بات، مختلف پہلو سامنے آ رہے ہیں۔ ابھی جب یہ بورڈ آف انکوائری ہوئی، اس میں تاخیر ہوئی، انکوائری رپورٹ بنائی نہیں دی جا رہی تھی، مختلف تھے، لیکن جو بار بار میں آپ سے کہہ رہا ہوں، سب سے حیران کن بات یہ تھی کہ تمام کے تمام سول ایویشن ہیڈ کوارٹر جو کراچی میں واقع ہے، وہاں یہ معاملات ہوتے رہے، اور DG سول ایویشن یا تو ان کی آنکھیں بند تھیں یا وہ دیکھنا نہیں چاہتے تھے کہ کیا ہو رہا ہے، لیکن اب جب معاملہ آہستہ ناک کے کھلا ہے نیچے یہ تو چیزیں اس کے ہو رہی تانے تھیں اور بانے ان کو اس جو چیز ہمارے کا احساس نہیں۔ اور ریحان ہمارے ساتھ رہیے گا، ایئر وائس مارشل ریٹائرڈ ڈاکٹر محمد عابد راؤ، جو سابق ڈپٹی DG سول ایویشن اتھارٹی رہ چکے ہیں، ہمیں فون لائن پہ جوائن کر رہے ہیں۔ عابد راؤ صاحب، یہ واقعہ کیسے ہو سکتا ہے پاسبل کہ لینڈنگ رائٹس بھی آپ دے دیں، ایئر پیسیج رائٹس وہ بھی آپ بیچ دیں، اور سسٹم میں اس کی انٹریز نہ ہو؟ اتنا ہی کھلا کھاتا ہم نے چھوڑا ہوا ہے، کوئی ریکارڈز مینٹین نہیں ہو رہے، اور جس کا جہاں جی آ رہا ہے اس میں $20,000 فی گھنٹہ کما رہے ہیں لوگ۔ دیکھیے، میں یہ ماننے کو تیار نہیں ہوں، کیونکہ میں نے انکوائری رپورٹ ایکچولی دیکھی نہیں ہے، نہ مجھے اس کی ڈیٹیل پتا، لیکن سسٹم میں جو رپورٹ میڈیا میں ہوتا رہا، یہ اس میں بہت ارریسپانسبل اور لو سٹیٹمنٹس دی گئی ہیں۔ سول ایویشن میں کوئی ایک آدمی ڈیل نہیں کرتا جو پیسے کھا کے بھاگ جائے گا یا کیا کرے گا۔ سسٹم بہت ہی زیادہ ویل پلانڈ اور سٹرکچرڈ ہے۔
جب ایک جہاز لینڈ کرے، جب ایک جہاز کے پارکنگ ٹائم 6 گھنٹے زیادہ ہو، اس پہ فی لاگو ہوتی ہے، اور یہ ساری لاگ ریکارڈنگ ہوتی ہے کہ جہاز کتنے بجے لینڈ کیا، کب پارک ہوا، کب ڈپارٹ ہوا. اسی طرح اوور فلائنگ کے ہیں. یہ ساری چیزیں بڑی سسٹمیٹک ریکارڈنگ ہوتی ہے. بعض اوقات ایک افواہ اڑا دی جاتی ہے، بعض اوقات ایک لوز اسٹیٹمنٹ. بہت سے چینلز ہیں جن پہ میں نے خود اچھا، ایئر وائس مارشل صاحب میرے ساتھ رہیے گا. آپ اس کو کہہ رہے ہیں لوز اسٹیٹمنٹ. ریحان، آپ کے پاس میری اطلاع کے مطابق تو پوری انکوائری رپورٹ موجود ہے. نہیں ایئر وائس مارشل جو صاحب ڈپٹی ڈی جی جو صاحب بات کر رہے ہیں کہ ہوا میں اڑا دی جاتی ہے، ایسی باتیں کرتے ہیں، تو ایف آئی اے سول ایویشن میں کیا کر رہی ہے؟ پہلی بات، میرے پاس تو وہ ڈاکومنٹ ہیں جو بورڈ آف انکوائری، جس میں ایئر فورس کے ایک اعلیٰ ترین افسر ڈی جی سول ایویشن، وہ پوری 40 پیج کی یہ رپورٹ ہے، اور اس کے 5 والیوم ہیں جو 1000 پیجز کے ہیں. اس میں خود اون کر رہے ہیں کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کمپیوٹرائز سسٹم ہے. اصل کہانی لگتا ہے ان کو پتہ نہیں ہے یا تو یہ چھپا رہے ہیں. اصل کہانی ہے کہ جو کمپیوٹرائز سسٹم تھا وہ کمپیوٹر استعمال ہی نہیں کر رہے تھے، وہ مینول بلنگ کرتے تھے، جی ایم بلنگ کو. جی ایم بلنگ کہتا تھا میرے پاس آج تک اوور فلائنگ کی کوئی مینول چیز آئی نہیں ہے. وہ انہوں نے اپنی رپورٹ میں لکھا ہے کہ جی آج تک وہ سسٹم آٹومیٹیکلی جو جنریٹ کرتا ہے اوور فلائنگ کے چارجز، وہ فلائنگ کے چارجز لیے ہی نہیں گئے، وہ سسٹم پہ کام ہی نہیں کیا. یہ تو کہنے کی بات ہی نہیں ہے کہ جی ہمارے ساتھ رہیے گا. سینیٹر زاہد خان صاحب، پارلیمنٹ کو اس چیز کا علم ہے کہ اس طرح سے بھی یہ کام سول ایویشن میں ہو رہا ہے؟ پارلیمنٹ میں یہ مسئلہ اٹھا ہے ابھی تک؟ نہیں، میرے خیال میں، کیونکہ ابھی تک میرے نظر میں نہیں گزرا، لیکن میں آپ کو ایک بات بتا دوں، اس ملک میں کیا چیز بکا نہیں ہے؟ آپ کے انڈس واٹر ریکارڈ، کیا آپ کے پانی بکا نہیں ہے؟ کیا آپ کے ابھی اس وقت جو گریٹ ٹرپک چل رہی ہے اور آپ کی کتنے اربوں روپے جو باہر سے آپ کے آتے ہیں وہ آپ کے خزانے میں نہیں، لوگوں کے جیبوں میں جا رہے ہیں؟ تو یہ بھی اس کا حصہ ہے. یہ میں ماننے کو تیار ہوں کہ کوئی نہیں ہوگا، اور ہوگا ضرور. کیونکہ جب کہانی باہر آتی ہے، جب بہت زیادہ وہ پھیل جاتی ہے، ایسی چھوٹی موٹی کہانی باہر نہیں آتی. اور $20,000 فی گھنٹہ اور 1 ارب ماہانہ کماتے رہے ہیں. ریحان ہاشمی کے پاس ڈاکومنٹس ہیں جو سول ایویشن کی اپنی انکوائری ہے. تو اب دیکھیں، تو یہی تو بات ہے. بدقسمتی کیا ہے، میں بہت معذرت کے ساتھ، میڈیا بھی سیاستدان ہوں، ٹھیک ہے، سیاستدان زیادہ گناہگار اس لیے ہوتے ہیں کہ وہ عوام کے نمائندے ہوتے ہیں، ان کے پاس ساتھ تو یہ کام زیب نہیں دیتا ہے. لیکن ہماری بیوروکریسی جو کچھ کر رہی ہے، یہ ایک ڈپارٹمنٹ چھوڑ لو، جتنے بھی ڈپارٹمنٹس ہیں اس کے اندر آ کر آپ جائے، وہ این ایل سی والا جو سٹوری تھی وہ کہاں چلی گئی. یہ بہت سارے ایسے ہیں ہماری جو اس ملک میں. کل ایک بل ہم نے پاس کیا ہے، اور وہ یہی ہے کہ ہمارے کوئی بھی بیوروکریٹس یا کوئی بھی سرونٹ یا کوئی بھی کسی بھی ادارے کے سربراہ 19 گریڈ تک تو ڈول نیشنلٹی پہ تو جا سکتا ہے، اسے آگے وہ نہیں جائے گا. کیونکہ ہمیشہ کے لیے یہ ہوتا ہے کہ اس کے پاس ڈول نیشنلٹی ہوتی ہے، اور وہ آخر 1-1.5 سال 2 سال کے لیے کمائی کر دیتے ہیں، اور اس کے بعد بھاگ جاتے ہیں. اچھا، اب تو آپ کے علم میں یہ کیس آ گیا، کیا پارلیمنٹ میں آپ ٹیک اپ کریں گے؟ بالکل ٹیک اپ کریں گے، اور ہم یہ درخواست کریں گے ریحان سے کہ ہمیں یہ اس کی کاپی اگر بھیج دے، تو پھر ہم جب بات کریں گے ہاؤس میں تو ہم ثبوت کے ساتھ بات کریں گے. اور ہم یہ ڈیفینس کمیٹی کو بھیجیں گے، ہم ڈیفینس کمیٹی اس کی انکوائری کرے گی، ہم ادھر ٹیک اپ کریں گے، اور پھر ہم چیئرمین صاحب سے یہ ریکویسٹ کریں گے کہ آپ ڈیفینس منسٹری کمیٹی کو بھیجیں تاکہ اس پہ ڈسکشن ہو اور اس کو دیکھا جائے تھورلی کہ کہاں ڈیفیکٹ ہے، کیا ہوا ہے، کون کون اس میں انوالو ہے، کیونکہ کمیٹیز میں یہ ساری باتیں پھر سامنے آ جاتی ہیں. ایئر مارشل شاہد لطیف صاحب، آپ کے خیال میں یہ سارا پروسیس ہوتا کیسے ہے کہ اب سول ایویشن نے ایک انکوائری بھی کی اور یہ ساری چیزیں پتہ لگیں، اور بقول ریحان کے مینول بلنگ ہو رہی تھی، کمپیوٹر سسٹم میں انٹری نہیں ہو رہی تھی، جہاز آ رہے ہیں، لینڈ کر رہے ہیں، آپ کے ایئر پیسیج استعمال کر رہے ہیں، سسٹم اس طرح سے سیبوٹاج کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں، اگر کچھ لوگ مل جائیں جو اس میں انوالوڈ ہیں، خاص کر اس ایکٹیویٹی میں، تو میں سمجھتا ہوں سسٹم بالکل سیبوٹاج ہو سکتا ہے. اور کتنا ایکسپیرینس چاہیے اس سسٹم کو سیبوٹاج کرنے کے لیے؟ کون لوگ؟ دیکھیں بات یہ ہے نا کہ ایک تو کمپیوٹرائز سسٹم ہے، اور اگر کمپیوٹرائز سسٹم کی بجائے آپ ایکچولی کمپیوٹرز میں انٹریز نہ کریں اور مینولی ایک چیز کو آل دا وے آپ پش کریں، تو جو بھی اس لائن میں چند لوگ انوالوڈ ہیں اور اگر وہ مل جائیں تو پاسبل تو ہے نا جی. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ پاسبل نہیں ہے، بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ، اس سے پہلے کہ یہ ساری کنکلوژنز را ہوں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کی باقاعدہ ایک انکوائری، ایسی انکوائری جس کے اوپر، جیسے ابھی آپ نے ایم ایم عابد کو سنا، ان کے نالج میں اس طرح کی چیز نہیں ہے. فرینکلی سپیکنگ میں نے بھی بیچ میں اس طرح کی خبر سنی تھی، مگر یہ انکوائری اور اس کی پروسیڈنگز نہ میں نے دیکھی ہیں نہ میں نے پڑھی ہیں. تو اس کی ایک کریڈیبل انکوائری ہونی چاہیے،
اور جیسے میں نے کہا ہونے کو تو کیا نہیں ہو سکتا، کیا نہیں ہو سکتا اس ملک میں، بٹ ایک کریڈیبل انکوائری. میں ایک اور چیز ریحان، اس میں ایف آئی اے کا کیا رول ہے اس وقت؟ ایف آئی اے کیا کر رہی ہے اس کیس میں؟ دیکھیں بورڈ آف انکوائری جو بنائی گئی تھی جس میں منسٹری آف ڈیفینس تھی، سول ایویشن حکام تھے، وہ انکوائری رپورٹ کی بنیاد پر وزارت داخلہ نے ایک تحقیقات کا حکم دیا ہے، اور ایف آئی اے کی 4 رکنی ٹیم ہے جو اس کی تحقیقات کر رہی ہے کراچی میں. ایف آئی اے کی ٹیم نے جو ریکارڈ ہے اس میں ایک چارجز نہیں ہے، یہ تو میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ ایک چیپٹر ہے اس اوور فلائنگ کا. ایف آئی اے حکام 11 الزامات کی تحقیقات کر رہا ہے جو سول ایویشن، اگر یہ تحقیقات مکمل ہو گئی، جو ہمارے تفتیش کار سورسز ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ تقریباً 8 سے 10 مہینے لگیں گے لیکن وہ ملزمان کے گریبان تک پہنچ جائیں گے. اس میں 11 بڑے الزامات ہیں جس میں سے ایک سب سے بڑا الزام یہ ہے کہ اوور فلائنگ اور جو نان شیڈول فلائٹس کی جن کے بارے میں کہا جا رہا تھا کہ یہ 1 ارب روپے کا نقصان ہے، یہ تو انیشل ہے. اور ان کی جو بورڈ آف انکوائری کا جو بورڈ تھا اس نے اپنی رپورٹ میں ایسے باتیں کی ہیں. یہ سعید خان صاحب جیسے کہہ رہے ہیں ڈیفنس کمیٹی سینیٹ کی کرے گی، یہ مانگ سکتے ہیں سیکرٹری ڈیفنس سے کہ وہ رپورٹ ہمیں دی جائے، وہ رپورٹ کو دیکھیں. اس رپورٹ میں ایسے انکشافات ہیں، اگر ہم بتانا شروع کر دیں تو آپ کئی گھنٹے اس پہ پروگرام کر سکتے ہیں کہ اس طرح بھی ہوتا ہے پاکستان جیسے ملک میں کہ سول ایویشن میں ڈی جی سول ایویشن کے آفس میں سب کچھ ہوتا رہا. اور سب سے حیران کن بات ہے کہ جب یہ انکوائری شروع ہوئی ہے تو ایف آئی اے نے اب تک 40 افراد جو ہیں جن کا ڈیٹا مانگا ہے، ان کو کہا ہے کہ جن کے قوائف دیے جائیں، ان کے بینک اکاؤنٹ دیے جائیں، ان کے ایسٹ بتائے جائیں. ریحان، یہ کس لیول کے لوگ انوالوڈ ہیں؟ سول ایویشن اتھارٹی کے کس لیول کے لوگ اس میں انوالوڈ ہیں؟ آفیسرز کے گریڈز کیا ہیں اس میں؟ دیکھیں اس میں ڈائریکٹر اے ٹی آر ہوتے ہیں، ایئر ٹرانسپورٹ، ڈائریکٹر آپریشن انوالو ہیں، جی ایم بلنگ ہیں وہ انوالو ہیں. ٹوٹل 40 سے زائد ایسے لوگ ہیں جو اس میں انوالو ہیں. اس میں ارشد میں کو بتاؤں کہ اس میں جو اپنی رپورٹ ہے بورڈ آف انکوائری جس نے 1.5 سال لگایا ہے، اس میں جو پہلا چیپٹر میں نے آپ کو بتایا ہے یہ اوور فلائنگ اور نان شیڈول کا، اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ جان پوچھ کر اس کو مینول کیا گیا تاکہ کرپشن کی جا سکے، اور آپس میں رابطے نہیں ہیں جی ایم بلنگ کے اور جو آپریشن ڈپارٹمنٹ ہے ان کے آپس میں. مختلف اوور فلائنگ اور نان شیڈول پروازیں ملک میں آتی رہیں، ان کے چارجز لیے جاتے رہے، انڈر ٹیبل لیے جاتے رہے، اس کا سرکاری خزانے میں کوئی ریکارڈ، پیسے نہیں گئے، کوئی ریکارڈ نہیں ہے. وہ انکوائری رکھی رہی. اب سب سے حیران کن بات ہے کہ 7 مہینے وہ انکوائری رپورٹ رکھی رہی. اب 7 مہینے بعد اس کو ایف آئی اے کو دیا گیا یہ کہہ کے کہ جلد سے جلد کی تحقیقات مکمل کی جائیں. اب ایف آئی اے ایئر وائس مارشل عابد راؤ صاحب، ایک انکوائری سول ایویشن نے خود کی، بورڈ آف انکوائری نے ایک انکوائری مکمل کی، اس کو شیلف کر دیا جاتا ہے، رکھ دیا جاتا ہے، گیدرز ڈسٹ، اور اس کے بعد اب ایف آئی اے اس کی تحقیقات کر رہی ہے. وہاں پہ ڈی جی رہے ہیں، اسی ادارے میں ڈی جی رہے ہیں. مینول بلنگ اگر کی جائے تو کیا یہ پاسبل ہے کہ سسٹم کو آپ فوڈ ونگ کر لیں؟ دیکھیے یہ بہت ساری باتیں مکس کر دی گئی ہیں. $20,000 پر آور کا کوئی ریٹ سول ایویشن کا میرے نالج میں نہیں ہے. یہ فگر مجھے بہت ایگزیجریٹڈ لگتی ہے. اچھا، اوور فلائنگ اس کی پیمنٹ ڈائریکٹ کسی ایک انڈیویجول کو نہیں ہوتی کہ اس میں کوئی ریسیو کر لے اور آگے نہ وہ کرے. یس، یہ جو ان شیڈیول فلائٹس آ جاتی ہیں اور ٹائم پہ، ان کی کیش ہینڈلنگ بہت لمیٹڈ اس پہ وہ ہوتی ہے، اور وہ میرے نالج میں ایسا نہیں ہے کہ کوئی آدمی لے کے گھر چلا جائے اور وہ اس میں گڑبڑ کرے. اگر کوئی آڈ کیس ایسا ہوا ہے، ایف آئی اے کے پاس 11 کیا 100 الزام بھی ہوں، ضروری تو نہیں کہ وہ سارے سچ وہ ہوں. بیکاز یہ چیزیں جب سے میڈیا میں آنے لگی ہیں، یہ ان میں آؤٹ آف پروپورشن بہت زیادہ بلو آؤٹ کی جاتی ہے، ان کو انفلیٹ کیا جاتا ہے، ایگزیجریٹ کیا جاتا ہے، سنسنی پھیلا کے کہ ہمارے چینل نے سب سے پہلے یہ خبر دی. بعد میں جب وہ کلیریفائی ہوتی ہے کوئی چینل اس کی بات نہیں کرتا. رائٹ، آپ نے ایک بہت انٹرسٹنگ بات کی ہے. میں سینیٹر زاہد خان صاحب سے اس بارے میں پوچھ لیتا ہوں. وہ اس لیول کی نہیں ہے کہ جی مطلب $20,000 پر آور کے حساب سے. سینیٹر زاہد خان صاحب، ایئر وائس مارشل صاحب کہہ رہے ہیں ایف آئی اے تو بہت سارے الزامات کی تحقیقات کرتی ہے اور لازمی نہیں کہ اس میں ساری چیزیں پروو ہو، لیکن جب سیاستدانوں کی ایف آئی اے تحقیقات کرتی ہے اس میں تو ساری چیزیں پروو ہو جاتی ہیں. تو یہ تضاد کس لیے؟ اور دوسرا یہ کہ اس کو بلاتے ہیں، اور اگر وہ نہیں آتے ہیں، سیاستدان نہیں آتے تو اس کے وارنٹ نکال دیتے اور پھر کورٹ پہ ایکشن لیتے ہیں. انہی معاملات پہ کورٹ کیوں نہیں ایکشن لیتے؟ سوموٹو ایکشن کیوں نہیں لیتے؟ ایسی چیزوں پہ تو سوموٹو ایکشن کورٹس کو لینا چاہیے نا، کہ جو عوام کا پیسہ کھایا جا رہا ہے. تو آپ نے دیکھا کہ اس میں کورٹس بھی خاموش ہو جاتے ہیں.
ہماری میڈیا، آج آپ نے یہ چیز اٹھایا، ہماری میڈیا بھی بہت سارے باتوں پہ خاموش ہوتی ہے. میں بالکل آپ سے ایگری ہوں. میں یہ تب بھی سیاستدانوں کو سپورٹ نہیں کر رہا ہوں ان معاملات میں، کیونکہ ہم سے توقعات زیادہ ہوتے ہیں قوم کی کہ ہم عوام کی نمائندے ہیں. لیکن یہ اللہ میاں کی گاہی نہیں ہے کہ اس کو معاف کیا جائے ان لوگوں کو، کیونکہ یہ سارا اسی کے اندر یہ دیکھیں ہمارا معاشرہ ابھی ایک دلدل میں ہے، اور اس میں نیچے سے لے کر اوپر تک کرپشن ہے. اس میں کوئی شک ہے نہیں کہ کوئی کہہ دے کہ جی یہ بالکل صاف ہے، یہاں پہ کوئی چیز نہیں ہے. ریحان میں ویری کوئکلی ایئر وائس مارشل عابد راؤ صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس طرح کے ریٹس ان کے علم میں نہیں ہیں. آپ کے پاس جو دستاویزات ہیں اس میں یہ مینشنڈ ہیں ریٹس؟ دیکھیں عابد صاحب بھی جانتے ہیں، اور انشاءاللہ ہم بھی آپ کو بتائیں گے کہ یہ کتنے ریٹ تھے اور کتنے لوگ پکڑے گئے، اور انکوائری ایف آئی کی کہاں تک جاتی ہے، اور یہ معاملہ کہاں ختم ہوگا. یہ سول ایویشن کے جو لوگ ہیں، جو افسران ہیں، جو اس معاملے میں کافی پریشان ہیں، وہ جانتے ہیں. اور دوسری بات، اس میں ڈائریکٹر آپریشن تھے، وہ تو بیرون ملک چھٹی پہ جا چکے ہیں. اگر سول ایویشن اتنے ہی دودھ کے دھلے افسران ہیں تو یہ بورڈ آف انکوائری بیرون ملک چھٹی پہ جا چکے ہیں. شاید آپ کو ریحان یہ بھی چیک کرنا چاہیے. سینیٹر زاہد خان صاحب نے بتایا انہوں نے ڈیول نیشنلٹی بل بھی پاس کر دیا، اور اسی وجہ سے پاس کیا کہ کرپشن کیا اور اس کے بعد باہر چلے گئے. چیک کیجئے گا ڈیول نیشنلٹی ان کے پاس نہ ہو. ریحان ہاشمی اور ایئر وائس مارشل ریٹائرڈ ڈاکٹر عابد راؤ صاحب، آپ دونوں کا شکریہ. ناظرین، یہاں ہم ایک وقفہ لیں گے اور وقفے کے بعد دوبارہ آتے ہیں اور ایک اور منفرد کرپشن کی کہانی کا ذکر کریں گے. ویلکم بیک ناظرین. دنیا ایٹ ود مالک میں ہوں آپ کا میزبان ارشد شریف. مالک صاحب طبیعت ناساز ہونے کی وجہ سے آج پروگرام نہیں کر سک رہے. ہماری امید ہے کہ جلد صحتیاب ہوں اور اپنا پروگرام کریں گے. ناظرین، ہم بات کر رہے تھے منفرد کرپشن کی کہانیوں اور پیسے بنانے کے مختلف طریقے. باقی ساری چیزیں تو ہم نے بھیج دی. ہم نے آپ کو بتایا کہ کس طرح سول ایویشن اتھارٹی کی ایک رپورٹ اور اس میں ایئر رائٹس اور لینڈنگ رائٹس پہ پیسے کس طرح سے کمائے جا رہے ہیں. سینیٹر زاہد خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ایک اور منفرد طریقہ ہے کہ کوئی ہاؤسنگ سوسائٹیز جب بنتی ہیں وہاں پہ آپ نے راستے نکالنے ہوتے ہیں تو پرائسز ایسکلیٹ ہوتی ہیں. کیسے ملی بھگت ہوتی ہے؟ سینیٹر زاہد صاحب کیا ڈیٹیلز ہیں اس کی؟ دیکھیں، چونکہ M1 جو پشاور کا موٹر وے ہے اس میں آتا جاتا ہوں، میں دیکھتا ہوں. تو میں ایک دن جا رہا تھا، میں دیکھ رہا تھا کہ انٹرچینج بن رہا ہے. برج تو پہلے تھا، کراس اوور برج تھا، کیونکہ اس ایریا دور دور کے ایریا کے لیے روڈ تھی. تو جب میں نے دیکھا تو میں نے کہا ادھر تو آبادی بھی نہیں ہے، تو یہ کیسے بن رہی ہے اور یہ کون بنا رہا ہے؟ تو میں نے آ کے پوچھا کمیونیکیشن منسٹری سے کہ بھئی یہ کون ہے اور یہ کیوں بنا رہے ہیں اور یہ کس نے اجازت اس کو دی ہے. کیونکہ جو آپ کا ایکٹ ہے، موٹر وے ایکٹ ہے، اس میں ایسے اجازت نہیں ہوتی ہے. وہ تو یا تو آبادی ہے وہاں پہ، یا آبادی ادھر بن گئی ہے تو پھر لازمی ہے دینا ہوتا ہے. تو اس نے مجھے کہا کہ یہ AWT کا کوئی ہاؤسنگ سوسائٹی ہے جس کا دور دور تک ابھی آبادی نظر نہیں آ رہی ہے، کیونکہ میں گزرتا رہتا ہوں. تو میں نے اسے کہا AWT کی ہاؤسنگ سوسائٹی شاید آپ نے بھی دیکھی ہوگی، پشاور جاتے وقت رائٹ سائڈ پہ آتی ہے اگر آپ اسلام آباد سے جا رہے ہوں. تو اب پھر میں نے اس کو یہی کہا کہ دیکھیں اگر آپ ایک کو یہ اجازت دے دیتے، وہ کہتے نہیں وہ خود بنا رہے. میں نے کہا بڑا خود بنا دے. اب اس کے ریٹس جو پہلے تھے ایک زمین کا جو بالکل غیر آباد زمین تھی، جس پہ نہ پانی تھا نہ کچھ تھا نہ کوئی راستہ تھا، تو اس کی قیمت تو ظاہر ہے کہ بہت کروڑوں کے باؤ میں تھا. لیکن جب آپ نے موٹر وے سے ایگزٹ دے دی تو پھر اس کا یہ مطلب ہو گیا کہ اس کی جو 1 لاکھ کی قیمت ہے وہ 10 لاکھ پہ چلا گیا یا 20 لاکھ پہ چلا گیا. تو یہ تو آپ غلط کر رہے ہو، کیونکہ اگر آپ ایک کو دے رہے ہو تو پھر اس موٹر ویز پہ بہت سارے ہاؤسنگ سوسائٹیز اگر آپ نے دیکھا بورڈز لگے ہوتے ہیں، تو پھر آپ کس سے کیسے روکیں گے؟ وہ بھی کہے گا بھی ہم اپنے رولز ریگولیشن کو تو دیکھیں، رول ریگولیشن تو یہی ہے. پارلیمنٹ کا رول کچھ بنتا ہے. میں واسع جلیل صاحب سے پوچھ کے آپ کی طرف آتا ہوں. واسع جلیل صاحب، ویلکم ٹو دی پروگرام. واسع جلیل صاحب، بات ہو رہی ہے منفرد طریقے کرپشن کے، اور سینیٹر زاہد خان صاحب نے بتایا کہ جب M1 پہ پشاور کی سائڈ جاتے ہیں تو ایک نیا راستہ وہاں پہ بنایا جا رہا ہے، پیسج وے موٹر وے سے بنایا جائے. رولز ریگولیشنز کچھ نہیں ہے. ہمارے پاس ایک فنکشننگ پارلیمنٹ ہے. اس طرح کے رولز ریگولیشنز کی جب وائلیشن ہوتی ہے تو اس کو ہم پارلیمنٹ میں کیوں نہیں ڈسکس کرتے، لے کے آتے؟ اکاؤنٹیبلٹی تھرو پارلیمنٹ کیوں نہیں کرتے ہم لوگ؟ ارشد، دیکھیں اچھا ٹاپک چوز کیا ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ بالکل یہ تمام چیزوں کو ہم پارلیمنٹ میں بھی ڈیبیٹ کر سکتے ہیں. مگر آن ٹاپ آف دیٹ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر تعلیم جو میں سمجھتا ہوں سب سے بڑا اس کے لیے آبسٹیکل ہے، اگر ہمارے لوگ تعلیم یافتہ ہوں تو بہت ساری چیزیں جو ہے وہ ہم بآسانی کنٹرول کر سکتے ہیں. اور جہاں تک ان طرح کی جو مس ہیپس ہیں، جہاں پر یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں، تو اس کی اکاؤنٹیبلٹی بہت ضروری ہے.
اور جس طرح اگر آپ دیکھیں ٹینڈر پروسیس کے لیے بھی آپ نے جو ہے پیپرا رولز جو ہے وہ ہر جگہ اپلائی ہوتے ہیں. اگر یہ پیپرا کو جو ہے با اختیار کریں, انفارچونیٹلی ہمارے یہاں وہ لفظ تو ہے مگر وہ اس کا رول جو ہے وہ اتنا افیکٹو ہوتا نظر نہیں آتا. جس طرح کرپشن کو روکنے کے لیے آپ نے اینٹی کرپشن یہاں پر بنائے, اس کے ادارے بنائے, تو جب وہ خود ہی کرپٹ ہوگی تو پھر کرپشن کو آپ کیسے روک سکتے ہیں؟ تو ہم یہاں اداروں کو مضبوط ہونا بہت ضروری ہے, اور پارلیمنٹ اس کی اگر لیجسلیشن کرے اور لیجسلیشن کے اندر اس کے سخت قوانین لائے جائیں, ونس فار آل ہمیں اس طرح کے ڈراسٹک اسٹیپس تو ضرور لینے پڑیں گے کہ جس میں ہم چیزوں کے اندر کہیں تو ہم یہ لائیں کہ ان 65 سالوں کے اندر ہم پاکستان کو ان فورمز کے اوپر جو ہے ترقی کی راہ پر جو ہے وہ لے کر ہم چڑھ گئے ہیں. انفارچونیٹلی ہم نے ان تمام اسٹیٹس سمبل کو ضرور اپنے لیے معیار بنایا کہ جہاں پر ہمارے پاس اچھی گاڑی ہو, ہاتھ میں اچھے موبائل ہوں, تو شاید ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے بہت جو ہے وہ ہم باعزت قوم جو ہے تصور کرتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ تعلیم کو جو ہے ہمیں زیادہ فوکس کرنا چاہیے, اور تعلیم سے ہی جو ہے اس پورے پاکستان کے اندر جو ہے بالکل. واسع جلیل صاحب, آپ کی بہت اہم بات ہے اور تعلیم کی اہمیت سب پہ واضح بھی ہے, لیکن ان سارے کیسز میں جو ہم بات کر رہے ہیں نظر تو یہی آتا ہے کہ جو جتنا تعلیم یافتہ ہے وہ اتنا وائٹ کالر کرائم بڑا کرتا ہے. ایبسولوٹلی بالکل ہے, چونکہ اس ملک میں جو قانون ہے, اگر قانون تو موجود ہیں زیادہ ہے, چونکہ آئین ایگزسٹ کرتا ہے ملک کے اندر, مگر ان قانون کے اندر جو ہے اس کی پاسداری جو ہے وہ ہم کبھی بھی نہیں اٹھا پاتے. ایون جو ہم حلف اٹھاتے ہیں اس حلف کی ہم کتنی پاسداری کر لیتے ہیں, وہ میرے لحاظ سے ایک پیپر ہے, اور پیپر کے اوپر ہم بیٹھ کے آ کے ان قوانین اس حلف کو ہم اٹھا رہے ہوتے ہیں, مگر اس کی پاسداری جو ہے وہ ہم کہیں بھی جو ہے وہ نہیں دیکھ پاتے. تو سیریس ڈیبیٹ ہونی چاہیے, اور یقیناً اگر ہمیں پاکستان کو جو ہے وہ اچھے ڈگر پہ لے کے جانا ہے تو ہمارے جتنے بھی خاص طور پہ جو سیزن پارلیمنٹیرینز ہیں ان کو بھی, اور جو پاکستان کا جو اصل جو روح ہے پاکستان کی, وہ پاکستان کی یوتھ ہے, پاکستان کے وہ تمام انٹلیکٹ ہیں, ان سب کو مل کے جو ہے وہ اپنا اپنا رول پلے کرنا پڑے گا. اور ارشد, اس میں ہر شخص کو یہ سوچنا پڑے گا کہ انڈیویجولی آئی ایم پاکستان. جب تک ہم خود نہیں سوچیں گے کہ میں ایک پاکستان ہوں, تو شاید ہم ایک دوسرے کے اوپر رسپانسبلٹی جو ہے وہ ڈرفٹ کر دیتے ہیں, ہم ایک دوسرے کے اوپر جو ہے ایگزیکٹلی. واسع جلیل صاحب بہت اچھی بات کی کہ آئی ایم پاکستان, اور ایئر مارشل شاہد لطیف صاحب, جب آئی ایم پاکستان کی بات آتی ہے اور پارلیمنٹ کی ہم سپریمیسی بھی مانتے ہیں, آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ہم نے ٹرانزیشن کر لی ہے کہ جہاں تمام ادارے یہ سمجھیں کہ ہم پارلیمنٹ کے تابع ہیں, وہ ٹرانزیشن ہو چکی ہے یا ابھی اس میں کچھ وقت لگے گا؟ میرا خیال ہو رہی ہے, یہ ٹرانزیشن جو ہے میں سمجھتا ہوں ہو رہی ہے. تو آئی ایم پاکستان جو سمجھتے ہیں وہ ابھی بھی پوری طرح پارلیمنٹ کے تابع نہیں آئے؟ ہاں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ ادارے جو ہیں, خاص کر پچھلے اگر آپ 5 سال دیکھیں تو اس میں سمجھتا ہوں کہ اداروں میں یہ بالکل یہ جو ہے سوچ آ رہی ہے کہ اداروں نے بالکل آئین اور پارلیمنٹ ہی کے تابع ہونا ہے. مگر اس میں جو ایک بہت بڑا اف آتا ہے وہ یہ ہے کہ پارلیمنٹ کو بھی اس طرح بیہیو کرنا ہوگا کہ ادارے واقعی اس کے تابع ہوں. وہ اسپیسیفک کیا ہوگی؟ ہاں, اسپیسیفک میں بتاتا ہوں نا جی آپ کو, کہ پارلیمنٹ جو ہے وہ قوم کے لوگوں کے انٹرسٹ اور مفاد جو ہیں قوم کے, ان کا دفاع بھی کرتی ہے اور ان کو پورا بھی کرتی ہے. قوانین وہاں پہ اس طرح کے بننے چاہیے کہ جس میں پھر یہ نہ ہو کہ کانٹمپٹ آف کورٹ کے لیے اپنی ذات کے لیے کچھ قوانین بنا کے 48 آورز میں آپ ان کو پاس کرانے چلے جائیں, اور جو غریب لوگوں کے مفادات ہیں, جس میں مہنگائی ہے تو بے روزگاری ہے, تو جس میں اور بہت سارے جو مسائل, مثلاً دہشت گردی کا بل 3 سال نہ پاس ہو, تو یہ چیزیں پھر پارلیمنٹ کو اتنا قد اپنا بڑھانا ہوگا نا کہ جو باقی ادارے ہیں, میں اس میں کوئی دو رائے نہیں رکھتا کہ باقی سب اداروں کو پارلیمنٹ ہی کا تابع ہونا چاہیے, مگر پارلیمنٹ کو بذات خود اپنا وہ سٹیچر بلڈ کرنا ہوگا کہ دوسرے ادارے جو ہیں وہ اس کے واقعی ان لیٹر اینڈ اسپرٹ اس کے تابع ہوں, کیونکہ پارلیمنٹ کا اپنا اتنا قد ہو تاکہ وہ ان کے جو زاہد خان صاحب, آپ جو قوانین ہیں وہ ماننے پہ تیار ہو گیا, آپ دیکھ بھی رہے ہیں ساری, تو اتنا قد پارلیمنٹ کا بڑھ گیا ہے یا نہیں بڑھا, اور کیا رکاوٹیں ہیں اس میں؟ دیکھیے جی, ابھی تک کسی ادارے نے پارلیمنٹ کو نہیں مانا, میں اسے ایگری نہیں ہوں, اس لیے کہ ایگزیکٹو بھی نہیں مانتے جو اس پارلیمنٹ سے بن کے جاتے ہیں. یعنی ہمارے یہ ابھی جو 18 امینڈمنٹ ہے اس میں یہی ہے کہ پرائم منسٹر اور کیبنٹ جواب دہ ہے دونوں ہاؤسز کو. آپ یقین کریں, یہ آج جو ہمارا سیشن چل رہی ہے, چھٹا سیشن ہے, پرائم منسٹر ایک دن بھی نہیں آیا. اچھا, یہ ایگزیکٹو کا حال ہے. مسنگ پرسنز کے کچھ آپ نے بورڈ اٹھانے تھے. ہاں, سن لینا سر, ایک وہ نہیں آیا. اس کے بعد کیا ہوا کہ اس کے بعد جو سپریم کورٹ ہے
نہیں تو کیوں آپ نے بورڈ نہیں اٹھائے کہ تلاش گمشدہ وزیر اعظم حاضر ہو؟ یہ اب چونکہ ابھی ڈیبیٹ چل رہی ہے اور اسی کے آخر میں یہی کام ہوگا، کیونکہ ابھی فارن پالیسی پہ ڈیبیٹ ہو رہی ہے کہ ہماری فارن پالیسی جا کہیں رہی ہے، یہ ابھی کسی اور طرف بات چلی جائے گی۔ میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ ابھی تک ہماری کسی بھی ادارے نے پارلیمنٹ کو ایکسیپٹ نہیں کیا ہے۔ اب یہ چاہے وہ ہمارے اسٹیبلشمنٹ ہے، وہ ابھی بھی سوچتے ہیں کہ جائے جو ہماری کمیٹیز کی آپ نے بات کی، دنیا میں پارلیمنٹ جو چلاتے وہ کمیٹیز چلاتی، اور کمیٹیز میں کوئی ایک نظریے ایک سوچ کے بندے نہیں بیٹھے ہوتے، وہ سارے تقریباً جتنے بھی اس پارلیمنٹ کے اندر یا ہاؤس کے اندر جتنی پارٹیز ہوتی ہیں اس کے سارے نمائندے بیٹھے ہوتے ہیں۔ وہ جو ڈیسیجن لیتے ہیں، جب بات کرتے ہیں، جو سوال کرتے ہیں اور جواب کرتے ہیں، تو وہ بلا آپ کے پارٹی مفادات سے بالا کر کے کرتے ہیں۔ وہ یہ نہیں سوچتے، وہ جو پاکستانی آپ بات کرتے ہیں نا، ادھر بیٹھ کر یہی سوچتے کہ میں پاکستانی ہوں، بس اس کے علاوہ میں اور کوئی چیز میں آپ سے جب سوال کروں گا، اب اس کے لیے اس کا کیا طریقہ کار ہوتے ہیں؟ وہ جو ہمارے بیوروکریسی وہ کہتے ہیں کہ بس جلدی جلدی سے ان کو بات کر لو اور بس ختم ہو جائے گی بات۔ ابھی تک وہ اس سوچ پہ نہیں ہے کہ اس ملک میں ڈیموکریسی ہے، اگر آج ہم صحیح جواب نہیں دیں گے تو پھر کل دوبارہ پوچھے گا۔ میں بہت سارے آپ کو بتاتا ہوں، میں پچھلے 2 سال سے واٹر اینڈ پاور اسٹینڈنگ کمیٹی کے چیئرمین ہوں۔ سیکرٹری ایک چلا جاتے، دوسرے سیکرٹری آتے، پھر جب میں اسے دوبارہ پوچھتا ہوں کہ بھائی کیا، وہ کہتے ہیں سر میں تو ابھی آیا ہوں۔ اب مجھے آپ بتا دیں کہ جب وہ ابھی آیا ہے تو جو پچھلے کا حساب کتاب ہے وہ کون دے گا؟ تو ابھی تک پارلیمنٹ اس جھل رہا ہے، پارلیمنٹ گین کرے گا، پارلیمنٹ جائے گا اور پارلیمنٹ کو اپنے اختیارات لینا چاہیے۔ اور میں بالکل شاید لطیف صاحب سے متفق ہوں، اسی بات کی سپورٹ کی نا انہوں نے، جو میں نے کہ پارلیمنٹ کو پہلے اپنی سٹرینتھ، یعنی پارلیمنٹ کا ہیڈ آپ کے پرائم منسٹر ہیں اور وہ خود پارلیمنٹ میں نہیں آتے، تو ان کو طاقت پارلیمنٹ کو کہاں سے ملے گی؟ میں آپ سے متفق ہوں۔ ابھی بہت سارے ایسے ایشوز ہم اٹھا رہے ہیں اور ہم ادھر لڑتے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ پچھلے جو انٹیریئر منسٹر کی جب سینٹ میں صحیح جواب نہیں دیا، اس پہ سارا اپوزیشن آ کے باہر بیٹھ گیا۔ یہ ٹھیک ہے، میں یہ بات نہیں کہہ رہا ہوں کہ ابھی اتنا اختیارات ہم لے لیں کہ ہم دوسرے اداروں کے اختیار نہیں، ہم نے اداروں کو اختیارات دینی ہے، ہم نے انہیں اکاؤنٹیبل بھی کرنا ہے، کیونکہ ابھی اب جوڈیشل کمیٹی جو بنی ہے، ہماری پارلیمانی جو کمیٹی بنی ہے، وہ ان کی سفارشات آتے ہیں، اس میں وہ عالم کی امینڈمنٹ ہے، ہو جاتے ہیں نا، ابھی کچھ اداروں وہ رول کر دیتے ہیں۔ ناظرین یہاں پہ ہم ایک وقفہ لیتے ہیں اور وقفے کے بعد جب واپس آئیں گے تو کابینہ کی دفاعی کمیٹی نے آج ایک بہت اہم فیصلہ کیا ہے کہ طالبان کے مختلف گروپس کے ساتھ بات چیت کی جائے گی۔ یہ بات چیت کیسے ہوگی اور کون سے گروپس ہیں، اس بارے میں آپ کو بتائیں گے ایک وقفے کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، آج کابینہ کی دفاعی کمیٹی نے ایک بہت اہم فیصلہ کیا کہ طالبان کے مختلف گروپس کے ساتھ بات چیت کی جائے گی۔ واسع جلیل صاحب، یہ کتنے گروپس ہیں جن کے ساتھ بات چیت کی جائے گی؟ واسع جلیل صاحب کے ساتھ ہمارا رابطہ منقطع ہو گیا، ہم کوشش کرتے ہیں کہ رابطہ دوبارہ بحال ہو۔ زاہد خان صاحب، آپ سے بھی میرا یہی سوال ہے، کتنے گروپس ہیں طالبان کے ساتھ جن سے بات چیت ہوگی؟ اور کہہ رہے ہیں کہ جی حکومت ان ویریس گروپس آف پاکستانی طالبان سے بات چیت کرے گی، کوئی نام بتا سکتے ہیں مجھے؟ آپ تو اس علاقے کے بھی ہیں۔ میں ایک عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ بہت پہلے جب یہ لوگ اپوزیشن میں تھے، وہ ایک صوبائی حکومت والا عمران خان اور میاں صاحب، تو یہ کہتے کہ ڈائلاگ کرو، ہم یہ کہتے بابا کس سے کرے، کیونکہ 37 گروپس تو اس وقت تھے۔ اب یہ لوگ کہتے کہ 48 ہو گئے، یہ کہتے حکومت کہتے ہیں۔ اب 48 گروپ میں کس سے آپ کیا بات کرو گے، کس سے کیا کیا سودا کرو گے؟ دیکھیں نا، جو 48 گروپ ہے جسے الگ الگ آپ بات کرو گے تو ہر ایک کا تو الگ الگ اگر کرتے بھی، پہلے تو میرے نزدیک تو کوئی بات کرنے کو کوئی لسٹ شیئر ہوئی ہے پارلیمنٹ میں کبھی کہ یہ گروپس ہیں؟ نہیں، کوئی چیز ہی نہیں آیا، کوئی انٹرنل کمیٹی میں، کوئی ان کیمرہ ڈسکشنز میں؟ نتھنگ۔ میں ابھی فائنل کرتا ہوں پھر آپ چلے جائیں۔ دیکھیں، ایک مجھے یہ بتا دے کہ اس وقت اس کا جو سربراہ ہے سوات والا ملا فضل اللہ افغانستان میں بیٹھے ہیں، دیکھیں ان کے اپنی جو اسٹریٹجکس ہے وہ چینج کر دیے، وہ ابھی آپ کے فورسز پہ اٹیکس کر رہے۔ آج بھی وزیرستان میں آپ کے 18 سولجر زخمی ہوئے، ابھی خبر آ رہی تھی کہ اس میں اور کتنے، اللہ نہ کرے کہ کتنے شہید ہو گئے ہوں گے۔ کل 4 پولیس پشاور میں مار دیے تھے، ایک ڈاکٹر کو مار دیا، اس سے پہلے آپ کو مار دیا۔ اب ان کا یہ، کیونکہ فضل اللہ کا یہ ایک ایکسپیرینس ہے کہ سوات اور ملاکنڈ پہ جب وہ قبضہ کر رہا تھا تو پہلے اس نے سیکورٹی فورسز کو ٹارگٹ کیا تھا، پولیس یا تو بھاگ گئے تھے یا مارے گئے تھے اور خالی میدان پڑا گیا تھا۔ اب وہ چیز ان لوگوں نے سٹارٹ کیا ہے، وہ کر رہے ہیں۔ اب بازاروں میں ان چیزوں میں کم جا رہے ہیں اور جا رہے ہیں اس طرف، اس لیے کہ آپ کے سیکورٹی کے فورسز کی جو مورال ڈاؤن کر دے گا
پھر وہ نے جو کرنا ہے وہ. واسع جلیل صاحب، میری آج انفارمیشن منسٹر سینیٹر پرویز رشید صاحب سے بھی بات ہوئی اور میں نے ان سے سوال کیا کہ کوئی ٹائم لائن ہے آپ کے پاس ان ٹاکس کا کہ کتنے عرصہ یہ ٹاکس چلیں گی اور کیا کمیٹی نے اس پہ بھی کوئی بات چیت کی؟ تو انہوں کا جواب یہ تھا کہ بات چیت کے لیے کوئی ٹائم فریم نہیں ہوتا. آپ کے خیال میں یہ حکومت کی اپروچ صحیح ہو؟ جیسے سینیٹر زاہد خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ 48 گروپ ان کے اپنے پاس ہیں، 37 کی ان کی فگر ہے، تو اتنے مختلف گروپس کے ساتھ بات چیت ممکن کیسے ہوگی؟ کس کس کی کیا ڈیمانڈس مانیں گے؟ میرے خیال سے جو سینیٹر زاہد خان صاحب نے جو گفتگو کی ہے، بڑا اچھا تجزیہ پیش کیا ہے، تو میں اس کو سیکنڈ کرتا ہوں کہ آپ اتنے سارے گروپ اور پھر اس کا جو پچھلا بھی اگر ہم کوئی خد و خال دیکھیں تو اس میں کوئی کلیئرٹی نہیں تھی کہ آپ مذاکرات کرنے جا رہے تھے تو کس سے مذاکرات کرنے جا رہے تھے. اور ٹائم فریم کی ارشد میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں اب یہ تمام چیزیں جو ہیں میرے لحاظ سے کم از کم یہ اب آبسلیٹ ہو چکی ہیں. ایک وہ تمام چیزیں جو ہمارے سامنے ایگزسٹ کر رہی ہیں کہ اس ملک کو آلریڈی بہت نقصان ہو چکا ہے. آپ کی ہزاروں جانیں، مطلب ایک ڈرون کے اوپر تو ہم اتنی ساری پالیٹکس کر رہے ہیں، اس کی اسٹیٹسٹکس نکال لیں کہ جو ہے اس میں کتنے لوگ مارے گا، اور مرنے والے بھی جو لوگ ہیں میجورٹی اس میں درستی مرے، دہشت گرد سارے وہ، ٹھیک ہے نا. اور کل سینٹ کے اندر بھی اس پہ اچھی خاصی ڈیبیٹ ہوئی ہے اور سینٹ نے بھی کل ڈرون کے حوالے سے بڑا ایک مثبت اسٹیٹمنٹ دیا جس کو کم از کم میں اس کو اپریشیٹ کرتا ہوں. مگر وہ لوگ جو دہشت گرد ہیں ان سے کس بات کی ہم نیگوسیشن کر رہے ہیں، کس بات سے ان کو مذاکرات کی ٹیبل پہ لانا چاہتے ہیں؟ انہوں نے آلریڈی پاکستان کو نقصان پہنچا دیا اور پاکستان ٹورڈز فینیٹسزم چلتا چلا جا رہا ہے. اور خاص طور پہ جو جماعتوں کا ہم رول بھی دیکھ رہے ہیں اور اس ملک کی بدنصیبی دیکھیں کہ ہمارے ملک میں ابھی بھی ایک جو بہرحال طبقہ ہے وہ اس طرح خاموش بیٹھا ہے. ہم حیران ہے کہ جو دہشت گرد ہیں ان کو ہم جو ہے وہ شہید کہہ کے مخاطب کر رہے ہیں. تو ہمیں اب سوچنا پڑے گا کہ ہم جا کدھر رہے ہیں اور پاکستان کو ہم کدھر لے کے جا رہے ہیں. اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ جو پاکستان کی موجودہ پارلیمنٹ اور تمام جتنے بھی اس میں اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کو بالکل اپنا ایک سیریس اس میں جو ایک ڈائلما، جس طرح اے پی سی ہوئی تھی، تو یا تو اس اے پی سی کو ریکال کر لیں کہ اس کا ہمیں اچیومنٹ کیا ہے اور کیا اب تک ہم نے اس کے فوائد حاصل کر لیے، اور جو ہماری عسکری قوتیں ان کو جو ہے وہ ڈیسائیڈ کرنا پڑے گا کہ ہمیں پاکستان کے لیے، پاکستان کے آنے والی جنریشنز کے لیے جو ہے اب ڈراسٹک سٹیپ جو ہے وہ لینا چاہیے. رائٹ. ایئر مارشل شاہد لطیف صاحب، آپ نے دونوں رہنماؤں کی باتیں سنی. موریل کتنا ایفیکٹ ہوتا ہے ہمارے سولجرز کا کہ آئے دن آپ زخمی بھی ہو رہے ہیں، شہید بھی ہو رہے ہیں، موریل کا کیا حال ہے اس وقت؟ دیکھیں جی، موریل صرف سولجرز کی بات نہ کریں، اس پوری قوم کے موریل کی بات کریں. جب تک قومیں اپنی افواج کو اور اپنی سیکیورٹی فورسز کو سپورٹ نہیں کرتی، جنگیں نہیں جیتی جا سکتی. یہ ہسٹری ہے، کہیں سے اٹھا کے آپ دیکھ لیجئے. اور موریل تو ایک بڑی انڈرسٹوڈ سی بات ہے کہ نیشنل لیول پہ ایک طرف قربانیاں دی جا رہی ہیں، دوسری طرف ٹیررزم یا دہشت گردی اس پہ آپ کا ہینڈل ہی نہیں ہے. اور پچھلے 12 سال سے آپ نے اس کا مذاق بنایا ہوا ہے. آج بھی آپ نیشنل سیکورٹی پالیسی کس کو کہتے ہیں؟ نیشنل سیکورٹی پالیسی کا مطلب کاؤنٹر ٹیررزم پالیسی ہے. آپ تو جب ٹیبل پہ بیٹھتے ہیں کاؤنٹر ٹیررزم پالیسی کی بات کرتے ہیں، اور ہمیں اور آپ کو بتایا جاتا ہے نیشنل سیکورٹی پالیسی تیار ہو رہی ہے. آپ کے انٹیریئر منسٹر صاحب نے فرمایا آج سے چند مہینے پہلے کہ جناب وہ تو سوئے نہیں جب سے ٹیک اوور انہوں نے کیا ہے، اور وہ نیشنل سیکورٹی بڑی کمپریہنسو نیشنل سیکورٹی پالیسی بن رہی تھی. بھائی وہ کدھر ہے نیشنل سیکورٹی پالیسی؟ اس کے کم از کم کو خد و خال، کوئی اس کے براڈ پیرامیٹرز. آج بھی انہوں نے یہ کہا دیٹ از بینگ فارمولیٹڈ. نہیں، بینگ فارمولیٹڈ. ماشاء صاحب ایک سوال ہے جس کا میں خود بھی جاننا چاہوں گا، ہمارے ویورز بھی جاننا چاہیں گے. ملا فضل اللہ، آپ کی بھی انٹریکشن رہتی ہے اپنے کولیگز کے ساتھ، افغانستان میں بیٹھا ہے، اس کے بارے میں ہم نے کہا جی ہی از بینگ فنڈیڈ بائی ڈفرینٹ ادر اسٹیٹس. تو کیا جب آج کی اس میٹنگ کے بعد ہم کہتے ہیں ٹو انگیج ود ویریس گروپس آف طالبان، اور وہ باقاعدہ طور پہ اب تحریک طالبان پاکستان کے ہیڈ کے طور پہ نامزد ہو گئے، ان سے بھی ہم انگیج کریں گے جو کہ افغانستان میں بیٹھے ہیں؟ دیکھیں بات وہیں آ گئی نا. اس پوری پالیسی اور اپروچ میں ایک بہت بڑا فلا ہے، اور فلا یہ ہے کہ ورلڈ اوور آپ مجھے کہیں بتا دیں کہ کسی دہشت گرد گروپ کو ایک ریاست اپنے مد مقابل لا کے میز پہ بٹھا لے. یہ سٹیٹس آپ نے ان کو دیا ہے نا، یہ سٹیٹس کس نے دیا ہے؟ اور دنیا کیا دیکھ رہی ہے؟ دنیا کی طرف کیا میسج جا رہا ہے؟ آپ نے کہا جی اے پی سی نے ہمیں یہ مینڈیٹ دے دیا، اس کے سامنے تو ہم بھی سبمٹ کرتے ہیں کیونکہ وہ اے پی سی کا انلیمیٹڈ مینڈیٹ ہے، کوئی ٹائم فریم اس میں نہیں. اے پی سی نے کہا تھا کہ یہ آپ کر لیں، اور اگر یہ فیل ہو تو اگلے سٹیپ کی وہ بات ہی نہیں کرتے. آج بھی اگر آپ نے یہ پاس کیا ہے ایک پالیسی تو پھر سے آپ مذاکرات کی بات کر رہے ہیں. بھائی کیجئے، ایک مذاکرات کی طرف آپ چلے، یک طرفہ کارروائی ہمیں بتائی جاتی رہی، دوسری طرف سے بالکل منفی سارے پیغام آتے رہے، کوئی ہمیں مذاکرات دوسری طرف سے سامنے نظر نہیں آئے. اب جب وہ ایک آدمی کی ہلاکت ہو گئی تو مذاکرات بھی ڈیڈ لاک ہو گیا. اب ڈیڈ لاک کے بعد حکومت پھر
خاموشی اختیار کر گئی. آج پھر ایک میٹنگ کر دی گئی کہ دنیا کے سامنے یہ کارروائی کر دی جائے اور بتا دیا جائے کہ جناب نیشنل سیکورٹی پالیسی. بھائی نیشنل سیکورٹی پالیسی کے تو بہت سے ایلیمنٹس ہیں, کاؤنٹر ٹیررزم اس کا ایک حصہ ہے, وچ مینس کہ آپ اس کو کمپریہنسولی اب بھی ایڈریس نہیں کر رہے. حکومت کہہ رہی ہے کہ بنا رہی ہے, اس میں فارن پالیسی بھی سارے شامل تھے, انپٹ بھی مانگی گئی ہے. واسع جلیل صاحب, ملا فضل اللہ افغانستان میں بیٹھا ہے. ہم لوگ بارہا کہہ چکے, پارلیمنٹ میں بھی یہ بتایا جا چکا کہ جی اس کو مختلف قوتیں سپورٹ کر رہی ہیں, فورن سپورٹ بھی اس کو حاصل ہے. ایک ایسا شخص جو کسی اور ملک میں بیٹھ کے ہمارے اوپر حملے کر رہا ہو, اس کے ساتھ ہم بات چیت کیسے کریں گے؟ کیا وہ بھی اس میں شامل ہوں گے؟ نہیں, ایک آدمی جو دہشت گردی کے اندر جو نون نام رہا اور سوات کے حوالے سے ایک بڑا کریڈیبل صورتحال رہی ہے ان کے حوالے سے, جب وہ کیا کہتے ہیں, جب وہ اپنے نظام میں لے کے آنا چاہ رہے تھے اور تمام پارلیمنٹ نے اس کے اوپر جو پچھلی پلاننگ ہوتی ہے اس پہ ایک اپنا رول پلے کیا. دیکھیں جی, کوئی میں سمجھتا ہوں کہ مذاکرات کی ضرورت نہیں ہے, اور جس طرح بھی ہمارے جو تجزیہ کار جو بھی باتیں بتا رہے تھے, میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ ہمیں بالکل جانا چاہیے, اور ہم سپورٹ کرتے ہیں اپنی عسکری قیادت کو کہ وہ ایکشن لے. اور میں سمجھتا ہوں نیشن کھڑی ہو جائے گی اگر اس طرح کے اسٹیپس ہم لینا شروع کریں گے, کیونکہ اب یہ پہلے تو آپ کے ناردرن ایریاز کو ہٹ ہو رہے تھے, اب یہ جب جو اربن اسٹرکچرز کی طرف آئیں گے تو پھر جائیں گے کدھر ہم لوگ. تو لہٰذا ہم سمجھتے ہیں کہ ایکشن لینا چاہیے, ایکشن لیں, اور وہ ایسے تمام جو دہشت گرد ہیں ان سے ہمیں کسی قسم کے مذاکرات کی ضرورت نہیں ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک وقت ہم نے گزار لیا تھا ان کے ساتھ جہاں پر ایک اے پی سی نے اس کا ایک مینڈیٹ دیا تھا, وہ وقت بھی اب شاید جو ہے وہ گزر چکا ہے. سینیٹر زاہد خان صاحب, ویری کوئکلی, خیبر پختونخوا میں جتنے پولیس والے ہیں, کیا ان کے دوست یا ریلیٹیوز میں کوئی ایسا شخص ہے پولیس والا ہو جس میں کوئی شہادت نہ ہوئی ہو یا کوئی زخمی نہ ہوا ہو؟ وہاں پہ مورائل کیا ہے ہماری فورسز؟ میرے خیال میں ایسا نہیں ہے, کیونکہ وہاں پہ کوئی بھی ایسا بندہ نہیں, چاہے عوام ہے. جس طرح میں شاہد لطیف صاحب کو سپورٹ کرتا ہوں, دیکھیں ہمیں کیوں مارا جا رہا تھا, ہم عوام کو حوصلہ دے رہے تھے. ہمارے وزیر اس وقت پہنچ جاتے تھے, اور یہ بات نہیں, میں اس بات پہ جاتا. اب اس کی وجہ سے جو ان کے, اب آپ کو یاد ہوگا کہ ابھی جو پچھلے دنوں میں 4 پولیس والوں کو مارے, ان کے لواحقین نے ان کے جنازے اٹھا کے روڈ کو بلاک کیا تھا. یہ پہلے بار ہوا ہے, اس لیے ہوا ہے کہ حکمران وہاں پہ ڈرتے ہیں, وہ بات کرتے نہیں ہیں. اور جب آپ کے حکمران اپروچ میں, بات چیت والے میں, کیا آپ سمجھتے ہیں فنڈامنٹل فلا جو ہے وہ ڈر کا ہے, خوف کا, یا کوئی اور ایلیمنٹ؟ نہیں, یہ خوف کا ہے. اور میں, آپ نے مجھ سے پوچھا تھا کہ آپ نے سپورٹ کیا تھا, ہم نے ڈائلاگ کو اس لیے سپورٹ کیا تھا, ہم نے بھی ڈائلاگ کیے تھے, لیکن یہ کہتے تھے جو ابھی حکمران ہے, چاہے صوبے میں چاہے مرکز میں, انہوں نے کہا یہ ڈائلاگ نہیں کرتے, یہ امریکہ کی لڑ رہی ہے. ہم ان سے پوچھے کیوں ڈیلے کروا رہے ہو, آپ جو کچھ کرنا چاہتے ہو کرو, اگر ڈائلاگ کرنا ہے تو بھی کرو, اگر نہیں کرنا ہے تو جو دوسرا سٹیپ آپ نے اٹھانا ہے تو اٹھاؤ, ورنہ قوم کا بھی مرال, بالکل میں ایسے قوم کا مرال بھی ڈاؤن ہو رہا ہے. اب وہاں سے پشاور سے لوگ بھاگ رہے ہیں, آپ کے ڈاکٹرز ہڑتال پہ ہیں, وہ جو ہیلتھ منسٹر ہے وہ کہتے ہیں آپ کلاشنکوف, ڈاکٹر کہتے ہیں کلاشنکوف خریدے, ہم آپ کو پرمٹ دے دیں گے, اپنا حفاظت خود کرے. جب یہاں تک بات نوبت آئے گی تو آپ مجھے بتا دیں پھر قوم کا مرال کہاں رہے گا. سینیٹر زاہد خان صاحب, ایئر مارشل شاہد لطیف صاحب, واسع جلیل صاحب, سب کا پروگرام میں شرکت کے شکریہ. ناظرین, ایک بہت امپورٹنٹ بات کی ہے سینیٹر زاہد خان صاحب نے کہ خوف کا حصار توڑنا پڑے گا, اور جب خوف کا حصار ٹوٹے گا تو تبھی کوئی نیشنل سیکیورٹی پالیسی ایسی آئے گی جس سے ملک میں امن قائم ہو سکے گا. آج کے پروگرام میں ناظرین اتنا ہی, اجازت دیجیے گا, اللہ حافظ.